ہم اس بستی کو پلٹ کے رکھ دیں گے، اس بستی کو ہم عذاب میں مسلط کر کے برباد کر دیں گے، نکل جاؤ اپنی بیوی بچوں کو لے کر۔ اب لوط علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو تیار کیا کہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتے، جو فرشتوں نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ فلما جاءت امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك۔ قرآن کریم کی بات سنو، قرآن کریم۔ لوط علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو تیار کیا، رات کا وقت ہے، بستی کو چھوڑ کر ابھی چند لمحے ہوئے تھے بستی چھوڑ کر باہر نکلے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وجاءت امرنا جعلنا عالیہا، امرنا دیکھ رہے میرے وجاءت امرنا جعلنا، امرنا جعلنا عالیہا سافلہا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بستی کو زمین سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا، اس طرح نرسری والا درخت کی کیاری کاٹ کے مٹی سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ نرسری والے کو کبھی پودا لے جاؤ نا، وہ کیاری تھوڑی کی کٹ کے وسیع کر دیا۔ فلما جاءت امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے زمین سے اس بستی کو کیاری کی طرح کاٹ کے علیحدہ کر دیا سمندر کی طرف۔ ان لوگوں کو کوئی پتہ نہیں، ان کو جس طرح بستی کٹ کر علیحدہ ہو رہی ہے نا، ان کو میٹھی ٹھنڈی نیند آ رہی ہے۔ خدا کے عذاب کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ ان کو میٹھی ٹھنڈی نیند آ رہی ہے، او بڑی ہوا چل رہی، حالانکہ بستی کٹ کر فرشتوں نے، ان دونوں فرشتوں نے کاٹ کر سمندر کی طرف کر دی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کاٹ کر سمندر کی طرف کر دی، پھر بستی کو اوپر اٹھانا شروع کر دیا آسمانوں کی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا، بیوی، وہ لوط علیہ السلام کی نافرمان تھی، چلتی ہے پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، 2 قدم اٹھا لیتی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے اور لوط علیہ السلام سے کہتی ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں ادھی رات اٹھا کے سارا نہ ماریا، نیند خراب کی تھی، وہ اگلے سارے آرام میں سکتے رہے، نہ کوئی عذاب، نہ انہوں نے کوئی دکھ، نہ کوئی تکلیف۔ تو ساری زندگی سانو دکھ ہی دیتے، تو ساری زندگی ستایا ہی سانو، ادھی رات لے کے چل پہ آگے عذاب ہونا ہے۔ وہ تو چنگے پہلے ساری بستی آرام کر رہی، ٹھنڈی ہوا سے بستی دیکھو، بلکہ اسی نیوی جگہ تے ہیں، وہ بستی اونچی جگہ سے بڑی ہواواں لگ رہی ہیں۔ 2 قدم چلتی ہے، قرآن کہتا ہے اِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ 2 قدم چلتی ہے لوط علیہ السلام کی بیوی واحدہ، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، پھر زبان سے بکتی ہے، کہتی ہے ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی عذاب نہیں، کوئی تکلیف نہیں، وہ مزے کی نیند سو رہے، ہم ساری رات اندھیرے میں ٹھڈے کھائیں گے، دھکے کھائیں گے۔ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب بھی سچا، اس کے فرشتے بھی سچے۔ 2 قدم چلتی ہے، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، اللہ کی بات سنو، اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے پیغمبر لوط، جو کافروں کے ساتھ رہا کرتی تھی، میرے غضب نے، میرے عذاب نے فیصلہ کر لیا تھا یہ چلے گی آگے لیکن رہے گی پیچھے۔ میں نے اس عذاب
پھر کیا ہوا؟ لوط علیہ السلام دور چلے گئے، دور، یہ 2 قدم آگے ہو کر پھر پیچھے جا کے دیکھتی، پھر 2 قدم آگے ہو کر پیچھے جا کے دیکھتی۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس بستی کی تیاری کاٹ کر زمین سے علیحدہ کر دی۔ وَانظُرْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اس بستی کی تیاری کاٹی، آسمان کی طرف اٹھانی شروع کر دی۔ ہمیں پر دیکھنا، بستی وہ جو مردوں سے برا کام کرنے والے لوگ تھے، ان کی پورے کے پوروں کی بستی آسمان کی طرف جانے لگی۔ جب آسمان کے قریب پہنچی، سننا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمْطَرْنَا، وَأَمْطَرْنَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا وَانظُرْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ آسمان کے قریب پہنچنے لگی، اوپر سے اللہ پاک نے جہنم کے فرشتوں کو حکم دیا، جہنم کے آگ والے پتھر، آگ والے پتھر اس بستی کے اوپر برسانے شروع کر دو۔ بستی زمین سے آسمان کی طرف اٹھ بھی رہی تھی، اوپر سے آگ والے پتھر بھی برس رہے تھے۔ پتھر ایسے نہیں برسے جی میں بارش برستی ہے نا، جس طرح بارش برستی ہے ایسے نہیں برسے۔ میں قرآن پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں پتھر کیسے برسے۔ بارش تو برستی ہے نا لگاتار موسلادھار بارش نہیں، قرآن کریم کہتا ہے، قرآن کریم کی بات سنو، قرآن کریم کہتا ہے ان پر پتھر جو برسنے لگے، من سجیل منضود، جس پتھر پر جس بدبخت کا نام لکھا وہ اسی کے اوپر برستا۔ ایسے نہیں کہ کوئی پتھر اس پر، کوئی اس پر، کوئی اس پر نہیں، ہر پتھر پر، ہر پتھر پر ہر مرد سے زنا کرنے والے کا نام لکھا ہوا، جس پر جس کا نام لکھا وہ اسی کے اوپر برستا۔ جس پتھر پر جس بدبخت کا نام لکھا ہوتا وہ آگ والا جہنم کا پتھر اس کے اوپر برستا۔ بستی حتیٰ کہ آسمانوں کے قریب چلی گئی، جب بالکل آسمان کے ساتھ وہ بستی جا لگی نا، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اسی بستی میں گھیرے میں آ گئی، جو بار بار پیچھے جا کے دیکھتی تھی نا، دیکھو بڑا کچھ ہوا یا نہیں، اپنے خامد کی بات پہ یقین نہیں کرتی تھی، جو مڑ مڑ کے جا کے دیکھتی تھی۔ اللہ کہتا ہے ہم اس کو آگے نہیں جانے دیتے تھے، ہماری تقدیر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کو بھی اسی لپیٹ میں لینا ہے۔ یہ کافروں کی حمیتی ہے۔ جب بستی آسمان کے پاس ساتھ جا لگی، پھر کیا ہوا؟ پتھر برسنا ہی بڑا عذاب تھا، یہ تو کم نہیں تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے جب آسمان کے قریب جا لگی، پھر ہم نے آسمانوں سے اس بستی کو پلٹ دیا، ہم نے وہاں سے پلٹ دیا، سر کے پل آسمانوں سے نیچے گرایا۔ خدا کے غضب کو اتنا جوش آیا، اتنا غصہ آیا، حالانکہ پتھر برسنے سے وہ مر چکے تھے، ہلاک ہو چکے تھے، لیکن اسرائیل کو حکم دیا ان کی جانیں نہیں نکالنی۔ پتھر آگ والے برستے رہے، ان کی جانیں نہیں نکالنی، یہ تڑپتے رہے۔ جب آسمانوں کے پاس چلی گئی وہ مردوں سے زنا کرنے والوں کی بستی، اس وہاں سے قرآن کہتا ہے پلٹ دیا، سر کے بل نیچے زمین پر پھینکا۔ پھینکنے پر بھی اکتفا نہیں ہے، زمین پر آسمانوں سے سر کے بل زمین پر پھینکا، پھر اوپر سے جہنم کا تذاب برسایا بارش کی طرح۔ آج تک اس جگہ کا نام ہے بحر میت، سمندر ہے دریائے اردن کے پاس، بحر میت روم کے علاقے میں۔ آج تک وہاں سبزہ تو بہت دور کی بات ہے، وہاں آکسیجن نہیں، وہاں آدمی جاتا ہے سانس نہیں آتا۔ آج تک بدبو اتنی غلیظ ہے
دوستو زنا زنا ہے، زنا عورت سے مرد کرے، پھر بھی اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں سب سے پہلے زانی کی آنکھ کو قبر کا کیڑا کھائے گا۔ ارشاد فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں معراج پہ گیا، میں نے ایک گروہ دیکھا، ان کی شرمگاہوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے اور ان کے سر پہ آگ برسائی جا رہی ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے بدبخت؟ بتایا گیا یہ وہ ہیں جو آگ کے تنور میں جل رہے ہیں، یہ زنا کیا کرتے تھے مرد عورتیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ارشاد فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی مرد عورت جہنم میں جب جائیں گے عذاب ایسے برسے گا جیسے آسمانوں سے بارش برستی ہے۔ یہ بارش تو ختم ہو جاتی ہے 2-4 گھنٹے کے بعد، لیکن جہنم کا عذاب ختم نہ ہوگا۔ لوگ بڑی جلدی مسئلے پوچھتے ہیں مولویوں سے، مولوی صاحب اگر مجبوری میں کسی غیر عورت کو دیکھ لیں تو پھر معافی ہے؟ میں کہتا ہوں جب پتہ چل جائے گا تیرے ضمیر کو، دل کو کہ کوئی عورت گزر رہی ہے، اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لے کہ میری بہن ہے، میری ماں ہے، میری بیٹی ہے، اور کچھ نہیں، میرے ہی کوئی نہ کوئی ہوگا۔ مجبوری میں ہم رہتے پوچھیں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں بازار میں ایک دکان ہے جو سے نگاہ پہ ہی جاتی ہے نا مولوی صاحب کسی نہ کسی عورت پہ، ہوں تسی ایک ہی نہ فائل لائی جاؤ۔ کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا جی میری بازار میں دکان ہے، بازار عورتوں سے بھرا ہوا چوڑی بازار ہے، وہاں تو ہزاروں عورتیں صبح سے شام تک بازار میں گزرتی ہیں، میرے لیے کوئی رعایت ہے گی؟ آپ کہتے ہو جس نگاہ نے غیر محرم عورت کو دیکھا اس نگاہ پہ جنت حرام ہے، جہنم میں جائے گا وہ، تو میرے لیے کوئی رعایت ہے؟ میری دکان ہی بازار کے اندر ہے، میری تو نگاہ پڑ جاتی ہے۔ اللہ والے نے اس کی اصلاح کرنے کے لیے، آپ کو بھی سناتا ہوں، اس کی اصلاح کے لیے کہا تیرے مسئلے کا جواب پھر دوں گا، یہ دودھ سے بھرا ہوا پیالہ اپنی دکان سے وہ جو آخری کونے میں دکان ہے وہاں دے کر آنا ہے۔ یہ بھرا ہوا ہے دودھ سے، آخری جو دکان ہے نا بازار کے آخری کونے پر، وہاں دے کر آنا ہے۔ ایک آدمی تیرے ساتھ جائے گا، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اگر ایک قطرہ نیچے گرا اسی بازار میں 10 ڈنڈے تیرے سر پہ لگیں گے۔ سن رہے ہو؟ یہ دودھ سے بھرا ہوا پیالہ اپنی دکان سے اٹھا، وہ آخری جو دکان ہے وہاں دے گیا، ایک قطرہ بھی گر گیا نا ڈنڈے والا ساتھ جائے گا، 10 ڈنڈے تیرے سر پہ لگیں گے۔ اس نے کہا اچھا، فرمایا کیا یہ پہنچا گیا؟ پھر مسئلہ بتاؤں گا۔ اس نے پیالہ اٹھایا دودھ سے بھرا ہوا، اب پوری نظر پیالے کے اگر قطرہ بھی گرا تو ڈنڈے والا تو میرے ساتھ ہے، یہ تو 10 لگائے گا، بازار میں بیچتی ہوگی۔ اچھا سارا بازار گزر گیا، قطرہ ایک نہ گرا، دکان پر جا کر دیا، شکر الحمدللہ کہا کہ نہ وہ قطرہ گرا نہ ڈنڈے کھانے پڑے۔ واپس آیا، حضرت صاحب نے کہا ہاں بھائی دودھ والا پیالہ پہنچایا؟ جی پہنچا دیا۔ فرمایا وہ قطرہ گرا؟ کہنے لگا نہیں جی کوئی قطرہ نہیں گرنے دیا۔ فرمایا یہاں سے اپنی دکان سے اس دکان تک کو گیا، کتنی عورتوں کو تم نے دیکھا؟ کہنے لگا جی میری نگاہ پیالے تو پڑا نہیں ہوئی، یہ نگاہ پیالے تو اے ہو گئی کسی زنانی وال عورت وال، یہ پیالے تو قطرہ گر گیا بھریا ہوا ہے، میری اتنے پھنٹی لگے گی، مینوں کوئی پتہ نہیں میں کسی عورت کے کولوں لنگیا نہیں ہاں کرے۔ فرمایا 10 ڈنڈیوں کا تجھے ڈر تھا، اسی بھرے ہوئے عورتوں والے بازار سے تو گزر گیا، 10 ڈنڈیوں کا ڈر تھا تو کسی ایک عورت پہ تو نے نظر نہیں ڈالی۔ اگر تجھے جہنم اور قبر کے عذاب کا یقین ہو جائے تو اسی بازار میں بیٹھ کر تیری نظر میں کوئی عورت نہیں آ سکتی، کسی عورت پہ تیری نظر نہیں پڑ سکتی۔ یہ نقد 10 ڈنڈیوں کا ڈر تھا تو تو نے نظر نہیں اٹھائی۔ اگر تجھے قرآن پہ، بھائی بات یہ ہے یقین بس اور کچھ نہیں، اگر تجھے قرآن پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد پہ یقین آ جائے کہ مار پڑے گی غیر عورت کو دیکھنے پر، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی ہے، یقین نہیں، آخری کا بس۔ ارشاد فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم
گی، تیری بیٹی سے کی جائے گی، تیری بہن سے کی جائے گی، تیری بیوی سے کی جائے گی۔ زنا ایک قرض ہے، اگر تو یہ قرض لے گا اس کی وصولی تیرے گھر سے کی جائے گی۔ والذی نفسی بید محمد، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس زنا کرنے والے کے قرض کی وصولی نہیں ہو جاتی۔ یہ باتیں سننے سنانے تک رہ گئی، مولوی سنا دے گا آپ سن لیں گے، عمل نام کی بات نہیں کہ عمل بھی کوئی چیز ہے۔ میرے بھائیوں صحابہ کو یقین تھا، انہوں نے عمل کیا۔ خدا کی قسم عمل کرنے کی وجہ سے 1450 سال گزر گئے، آج بھی ان کی قبروں سے جنت کی خوشبو آئی۔ انہوں نے عمل کیا، اللہ پاک کی قسم انہوں نے قرآن کی آیت سنی، عمل کیا، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا کفن تک میلا نہیں ہوا۔ عمل کیا، قیامت کے دن اٹھیں گے، اللہ ہم سب کو ان کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ قیامت کے دن اٹھیں گے، حضور کی عزت من کے اٹھیں گے، حضور فخر سے کہیں گے یہ ہے میرے جار، یہ ہے میرے شاگرد، یہ ہے میرے تربیت یافتہ۔ ان کی تربیت آمنہ کے لال دیکھی، ان کو صحبت محمد عربی کی ملی۔ اللہ پاک کی قسم ان کا یقین تھا جو حضور فرما رہے ہیں یہ سچ ہے۔ وہ قرآن کی ایک آیت سنتے تھے، جان نکلتی ہے نکل جائے، قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے تھے۔ صدیاں گزر گئی، زمانے گزر گئے، زمانے گزر گئے، ان کی قبریں آج بھی جنت کا سما بڑی ہوئی ہے، جنت کی بہاریں ان کی قبر میں موجود ہیں۔ کئی دفعہ واقعات سننے میں آئے، پڑھنے میں آئے کہ کسی صحابی کی قبر میں پانی پڑا، قبر کھولی گئی، ایسے تھا جیسے کستوری اور عنبر کی خوشبو ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی اگر عمل کریں، یہ نہ کہو کہ وہ صحابی تھے، ہم بھی اگر عمل کر لیں قرآن پہ حدیث پہ تو یقین کر جو قیامت تک کفن بھی میلا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر سے 6 مہینے تک جنت کی خوشبو ہے۔ پھر لوگوں نے دعا کی یا اللہ اس خوشبو کو بند کر دے، کہیں لوگ پوجا نہ کرنے لگے، کہیں لوگ پوجا نہ کرنے لگ جائیں۔ آج بھی عمل والے لوگ موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم بھی عمل کرنے والے بن جائیں قرآن پہ حدیث پہ۔ موت کا تو پتہ ہی نہیں، موت آئے گی، جنازہ اٹھے گا، فرشتے سلام کریں گے۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر، اب جائیے ان تک سنو، جنگ قادسیہ کے موقع پر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھتے ہیں، امیر المؤمنین، روم کے ملک میں لڑائی ہونی ہے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، دنیا کے عیسائیوں نے پروگرام بنایا ہے، پوری دنیا کی کجریاں ناچنے والی اکٹھی کر کے لے آؤ، مسلمان فوج گزرے گی، کنجریاں ناچے گی، یہ گیت گانے گائے گی، ننگا لباس، آدھا ننگا آدھا برہنہ لباس پہن کے یہ کنجریاں اپنے حسن کا نظارہ دکھائیں گی، دعوت حسن دیں گی، مسلمانوں کی نظر پڑے گی، ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا، ان کے رب کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ نہیں آئے گی، ہمارے اوپر وہ حملہ نہیں کر سکتے۔ یہ کافروں کا پروگرام بنا، آپ نے سنا نہیں؟ آپ کیا اور سنو تو صحیح کہا، سنو خدا دے بندے ہو پھر کھانے سنو، کافروں نے پروگرام بنایا کہ کنجریاں آدھا ننگا لباس پہنا کے سرحد پر بارڈر پر کھڑی کر دو، وہ ناچیں گی، حسن کا نظارہ دکھائیں گی، ناچیں گی، کودیں گی، ڈانس کریں گی، حسن کا نظارہ دکھائیں گی، مسلمانوں کی نظر ان پر پڑے گی، ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا، ان کے رب کی مدد ان پر نہیں آئے گی اور ہم پر یہ کامیابی نہیں حاصل کر سکیں گے۔ یا امیر المومنین، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آیت قرآن پاک کی لکھ کر بھیجی، کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر
بما يصنعون. یہ آیت مسلمان فوج کو سنا. بس کافروں کا تو پروگرام یہ ہے نا کہ کنجریاں ناچیں گی، آدھا ننگا لباس پہن کے کودیں گی، ڈانس کریں گی، گیت گائیں گی. مسلمان ان کو دیکھیں گے، ان کے حسن کا نظارہ دیکھیں گے، ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا، رب کی مدد نہیں آئے گی، یہ جیت نہیں سکیں گے. یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنا دو. ایک صحابی نے مسلمان فوج کو، صحابہ اکرام کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائی. کل للمؤمنین، او مومنو، او ایمان والو، کل للمؤمنین. اللہ کہتا ہے میرے محبوب ان کو فرما دو، سنا دو کیا یغض من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو سنبھال کے رکھنا. ابصار، بصارت. یغض من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو سنبھال کے رکھنا. امتحان کا وقت آگے آ رہا ہے. کنجریاں ناچیں گی، حسن کا نظارہ کریں گی. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اگر تمہارے دل کے اندر کسی ناچنے والی کنجری کی محبت آ گئی، کسی ناچنے والی کنجری کا پیار آ گیا، اس کا حسن کا نظارہ آ گیا، اگر تمہارے دل میں بھی خواہش آ گئی، واللہ خبیر بما یصنعون. تمہارے دل میں بھی اگر کوئی غلط بات آ گئی، اللہ کو ساری خبر ہے، وہ جان لے گا، اس کو ساری خبر ہے. صحابہ کے لشکر نے قرآن کی آیت سنی، نگاہیں نیچے، صحابہ کا لشکر چل بھی رہا ہے، تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، کنجریاں چوبارے پہ ناچ رہی ہیں، گانے گا رہی ہیں، کود رہی ہیں، حسن کا نظارہ دکھا رہی ہیں، اپنے سر کے بال زلفیں بکھیر رہی ہیں، ناچ ناچ کے تھک گئی. صحابہ کی ساری فوج گزر گئی، آخری صحابی گزرنے لگا. وہ کنجریاں کہنے لگی دنیا کی حسین ترین ہم عورتیں بن سور کے آئیں، سپیشل اسی لیے منگوائی گئی، ناچیں گی، حسن کا نظارہ کریں گی. یہ لوگ دیکھیں گے، کسی ایک نے بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. کیا سارے اندھے ہو گئے؟ صحابی نے اوپر دیکھ کر جواب نہیں دیا. نگاہیں نیچے، آنکھیں بند ہیں، زبان پہ تسبیح تھی. کنجری کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کیسے دیکھیں، اللہ کا سچا قرآن سن کر آئے ہیں. وہ کہنے لگی کیسا قرآن سن لیا جس نے تم سب کو اندھے کر دیا، ہمارے حسن کے نظارے کو دیکھنے کو بھی نہ کیا تمہارا، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، ہمارے ناچنے کا بھی موڑ نہ پڑا. وہ کیسا قرآن ہے ہمیں سناؤ. صحابی نے نظریں نیچے کر کے وہ قرآن کی آیت پڑھی. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم واللہ خبیر بما یصنعون. جب صحابی نے قرآن کی آیت پڑھی، وہ ناچنے والی چھلانگ لگا کے نیچے آئیں. نہ جاؤ، ہمیں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا کے محمد کی غلامی سکھا کے جاؤ، اس نے تمہارے اندر کو اتنا روشن کر دیا. یہ تو ہم ظاہری میک اپ کر کے آئی تھی، تمہارا اندر روشن ہے، ہمیں بھی یہ روشنی سے حصہ دے کے جاؤ. صحابی کے سن مسلمان کے کردار کو دیکھ کر ناچنے والی کنجری مومنہ بن گئی. مسلمان کا تو یہ کردار ہے، مسلمان کا تو یہ صفات ہے. مسلمان کا کردار یہ تھا، اس کے نام پہ میں آپ زندہ ہے. مسلمان کی صفات تو یہ تھی کہ ان کے کریکٹر کو دیکھ کر ناچنے والی کنجریاں ایمان والی بن گئی. میں تم آج بس میں چڑھ جائیں، بس کے اندر ایک دفعہ چڑھ جائیں، بتا دیتے ہیں پوری بس کو کہ ہم بھی کسی بات کے نطفے ہیں.
نہ سیٹ محفوظ، نہ کھڑے ہونے والے محفوظ، نہ بیٹھنے والے محفوظ۔ او میرے بھائیو، او میرے بھائیو، شیطان نے جال ڈال دیا، نگاہوں میں تیر ڈال دیے۔ ایک دن مرنا ہے، قبر کو یاد کر، موت کی تیاری کر، آخرت کی تیاری کر۔ یہ راتیں ایسی راتیں موسم بخشش ہے، موسم رحمت ہے۔ خدا کی قسم اپنے کردار کی حفاظت کر۔ تو مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں، ہم جن کے نام لیوا ہیں ان کا کردار بڑا سکتا ہے۔ وہ تو ناچنے والی کجریوں کو اپنے کردار سے کرنا پڑا۔ اللہ پاک کو میں نے کہا، آپ نے سنا، اس سے زیادہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارا بیان اصلاح کے لیے ہے۔ ان اريد الا الاصلاح، میں نے جو کچھ کہا صرف اپنی ذمہ داری سمجھ کر نہیں، بلکہ آپ میرے بھائی ہیں۔ میں اور بھی بیان کر سکتا تھا، میرا پروگرام تھا قرآن پاک کی عظمت سنانے کا، وہ بیان بھی بہت مدلل محبت تھا، لیکن میرے ضمیر نے یہ فیصلہ کیا، یہ میرے برخوردار نوجوان آج جمع ہوئے، میں اصلاحی بیان کروں جس سے فائدہ ہو، توبہ کی توفیق ملے، مسلمان کے کردار کی پہچان ہو، مسلمان کی پہچان ہو،